ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ قسط نمبر 6 لے کے آئی ہوں۔ لے کر چلوں میں آپ کو اس جگہ جہاں آپ کا بیٹا موجود ہے۔ یقین جانیے اس جگہ کو دیکھ کر آپ کبھی اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ فضول بکواس مت کرو۔ اس کے سچ بولنے پر وہ دونوں ہی بھڑکے تھے۔ دوسروں کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے اتنا ضرور جان لیا کریں کہ آپ کی اپنی اولاد کے کرتوت کیا ہیں۔ اور رہی بنفشے کی بات، تو ان کے کردار کی گواہی ان لوگوں کو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ان لوگوں کی بولتی بند کر گیا۔ آئندہ اپنی زبان سے ان کے لیے کچھ مت بولیے گا، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ انہیں وارن کرتا وہ رخ پھیر گیا تو اتنی ذلت پر وہ لوگ بھی وہاں نہیں رکے تھے۔ معذرت آپ کے گھر کے معاملے میں بولا، مگر یہ ضروری تھا، عبدالعزیز صاحب سے کہتے اس کی نظر بے ساختہ سامنے پڑی تھی، جہاں وہ لٹی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا تو وہ فوراً سے اندر ہوئی تھی۔ انکل میں جانتا ہوں یہ صحیح وقت نہیں، مگر اس نے لمحے کا توقف کیا۔ میں بنفشے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اپنی بات سے وہ وہاں لوگوں کے سڑوں پر پہاڑ گرا گیا تھا۔ وہ سب اپنی جگہ ساکت تھے، اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ عبدالعزیز صاحب ششو پنچ کا شکار تھے۔ اتنی جلدی یہ سب ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کیوں ایسا کر کے گیا تھا؟ وہ اسی پریشانی میں تھے جب ٹھیک ایک ہفتے بعد واسک اپنی مدر کے ساتھ آیا۔ اسے یشم نے بھیجا تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، جو بھی ہوا اس میں بنفشے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ویسے بھی نکاح 5 منٹ بھی نہیں رہا، تو کیوں آپ اس پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ اسے بھی زندگی جینے کا حق ہے۔ دیکھیں میں ایسے کیسے اس کی شادی اس انسان سے کر دوں جس کی وجہ سے اسے… اپنی بات کہتے کہتے وہ ایک دم سے چپ ہو گئے۔ یہ ناممکن ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے آپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیں گے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ آپ خود سوچیں، اگر وہ غلط ہوتا تو کیا یوں رشتہ بھیجتا؟ اسے احساس ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور بھائی صاحب میں اس لڑکے کو بچپن سے جانتی ہوں، میرے سامنے کا بچہ ہے۔ جب میں اس کی گواہی دے سکتی ہوں تو کیا آپ اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو اسے خود پالا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کچھ کرے گی؟ ان کی باتوں نے واقعی عبدالعزیز کو لاجواب کیا تھا۔ انکل میں نے وہاج کے بارے میں سب معلومات حاصل کی ہیں، اور یقین جانیے مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اس کے چچا ہو کر اس کی سرگرمیوں سے لا علم رہے۔ اس کی تصاویر اور بہت سی چیزیں واسق نے ان کے سامنے رکھیں تو ان کے لمحے کو ہاتھ کانپے تھے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی۔ یہ رشتہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر بن رہا تھا۔ آپ تو شکر ادا کریں کہ وہ اس جہنم میں جانے سے بچ گئی۔ وہ لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ حقیقت جان کر کوثر بیگم اور عبدالعزیز صاحب دونوں ہی بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انکل ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یشم کو ایک دنیا جانتی ہے، اس ملک کا سب سے نمبر 1 بزنس مین ہے۔ بھائی صاحب کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم بس رشتہ لے کر آئے ہیں۔ آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، آپ کی بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ واسق کی والدہ نے بال ان کے کوٹ میں ڈال دی تھی۔ وہاج کی سچائی جان کر وہ حیرت زدہ تھے۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایسے دلدل میں جھونک رہے تھے؟ بنفشے نہیں مانے گی۔ ان کی اگلی بات پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اس کا مطلب وہ راضی تھے؟ آپ بس اپنا بتائیں، بنفشے کو راضی کرنا ہمارا کام ہے، انہیں کہتے وہ اب جواب کی منتظر تھیں۔ کوثر بیگم نے ایک امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو خوشیاں دینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب سے اسے اس رشتے کا پتہ چلا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر جائے۔ اپنی تکلیف درد سب ایک بار پھر یاد آیا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ آپ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ کیا ہو گیا اگر پرپوزل آیا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ تم کچھ نہیں جانتی، وہ ایسے ہی ہیں۔ سب سے ہمدردی کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، مگر یہ ہمدردی کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پاگل تھی بہت بڑی، جو الٹا ہی سوچ رہی تھی۔ عائشہ، آسیہ کو بلاؤ پلیز۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو آخر میں آسیہ کا ہی خیال آیا۔
اور پھر جب تک آسیہ نہیں آئی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی۔ خیریت ہے؟ اتنی اچانک بلایا؟ بیگ رکھتے اس نے پوچھا تو بنفشے نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیا کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے پریشان ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اتنی مشکل سے تو اسے سنبھالا تھا۔ یشم یوسف زئی نے رشتہ بھیجا ہے۔ عائشہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا واقعی؟ کون آیا تھا؟ ان کے دوست اور ان کی مدر آئی تھیں اور تب سے آپی کا سکون نہیں ہے۔ آسیہ کو بتاتے وہ اپنا سامان اٹھائے باہر گئی تو آسیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیا تو پاگل ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پلیز ان کی ہمدردی اور ترس کو دوسرے معنی نہیں دو۔ آسیہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے لے کر چلو۔ اس کے منت کرتے وہ آسیہ کو بے بس کر گئی۔ تم سے بڑا بے وقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی جاؤ اور امی سے بات کرو۔ غصے سے اسے گھورتے آسیہ باہر گئی اور پھر کوثر بیگم سے اجازت لیتے وہ دونوں باہر آئی تھیں۔ تم آخر کہو گی کیا ان سے؟ انہیں کہوں گی کہ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر کے اگر وہ سب کی تعریف وصول کرنا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ بیا جذباتی فیصلے مت کرو، خدا کے لیے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اپنی محبت کو انا کی بھینٹ مت چڑھنے دو۔ آسیہ، میں کسی کی ہمدردی بھری نظریں نہیں دیکھ سکتی خود پر۔ وہ صرف اس لیے مجھ پر ترس کھا رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور میں کسی کو خود پر ترس کھانے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے کردار پر بہت کچھ برداشت کیا ہے مگر اب مزید نہیں کروں گی۔ یہ میری زندگی ہے، اب میں مزید خود کو رسوا نہیں ہونے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں تو ان سے محبت تھی نا؟ آسیہ کی بات پر اس نے سر جھکایا تھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ آئندہ تم مجھ سے یہ سوال کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس سے التجا کرتے وہ اندر آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ اندر آئی۔ اپنے کام میں مصروف وہ بری طرح چونکا۔ ہمت ایسے ہوئی کہ بس ہو گئی۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی پر رکھتے اس کے اطمینان سے جواب دینے پر اس کا پارا ہائی ہوا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، آخر یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ اس کے مطالبے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے روبرو آیا تو اس کے یوں قریب آنے پر وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ کیوں نہیں کرنی آپ کو مجھ سے شادی؟ یا تو آپ کو کچھ نہیں پتا یا واقعی آپ انجان بن رہے ہیں، مگر میری بات کان کھول کر سن لیں مسٹر یشم یوسف زئی، میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں اور میری زندگی میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ اس پر بہت کچھ باور کروا گئی، مگر سامنے بھی وہ تھا۔ لیکن میری زندگی میں تو آپ کی گنجائش ہے مس بنفشے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کسی کی بیوی نہیں بن سکتی یشم۔ تو ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو پہلے دلہن بناؤں گا اور پھر ساری دنیا سے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے ملواؤں گا، اور پھر اس کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی جڑ سے الگ ہوگی، کیونکہ تب وہ لڑکی یشم یوسف زئی کی بیوی ہوگی۔ اس کی محبت، اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتے وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ فضول بات مت کرے میرے ساتھ، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، کیوں اپنا اور میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ بس کر دیں خدا کے لیے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ یشم کا دل چیر گئی۔ مت کریں ایسے بنفشے، مت کریں، مجھے مجبور نہ کریں کچھ غلط کرنے پر۔ آپ کو ایسے ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتا میں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہ اسے کرنٹ لگا گیا۔ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر وہ بھڑکی تھی۔ اپنی حد میں رہیں اور یہ خیال دل سے نکال دیں کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ اپنی ہمدردی اور ترس کسی اور کے لیے رکھیں، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آئندہ مجھ سے دور رہیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے وارن کرتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کی بولتی نظریں اسے خود میں چبھتی محسوس ہوئی تھیں۔ نہیں یشم یوسف زئی، آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی میں، کیونکہ حقیقت مجھے پتا ہے۔ خود سے کہتے وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر اتنا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی زندگی میں یشم یوسف زئی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پورا ہفتہ ہو گیا تھا وہ گھر نہیں گیا تھا، نہ اسے جانے میں دلچسپی تھی۔ اس کی دلچسپی صرف ایک جگہ تھی جہاں سے اسے پیسہ ملنا تھا۔ اس وقت اس کا رخ اپنی منزل پر تھا،
چہرے پر ایک مینی خیز سے مسکراہٹ تھی۔ وہ مخصوص جگہ پہنچا تو گارڈ نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اپنی آرزو میڈم کو کہو وہ آج ملنے آیا ہے، ایک بہت ضروری بات ہے۔ اس کی بات پر گارڈ اندر گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد بھی اسے اندر بلایا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس عالیشان بنگلے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اندر آتے ہی آرزو نے سوال کیا تو اس نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے آنا پڑا کیونکہ اس نے تو میری خیر خیریت معلوم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نشے میں ہو کیا؟ وہاج کی بات پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ ہاں نشہ تو ہو گیا ہے تمہارا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ انتہائی برے طریقے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تبھی آرزو کا ہاتھ اٹھا اور وہاج کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھ آئی؟ تم جیسے کیچڑ آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع کی بھی نہیں تھی میں نے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ غصے سے کہتے وہ جیسے ہی آگے بڑھی اس کا ہاتھ وہاج کی سخت گرفت میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی اسے ایک جھٹکے سے موڑتے وہاج نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ تیری وجہ سے گھر بدر ہوا، اپنی کزن کو طلاق دی اور تم مجھے کیچڑ بول رہی ہے۔ بتاؤں کہ اصل کیچڑ کون ہوتی ہے؟ مگر نہیں، اتنی آسانی سے کیسے؟ اس کے کان کے قریب کہتے وہاج نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا تو ایک ویڈیو اس کے سامنے تھی جسے دیکھ کر اس کا دل کیا زمین میں گڑ جائے۔ ذلیل انسان، ڈیلیٹ کرو اسے۔ اپنی انتہائی پرسنل ویڈیوز کے پاس دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہوئی تھی، مگر افسوس وہ کچھ نہیں کر سکی کیونکہ وہاج کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ لاکھ بری سہی مگر بدکردار نہیں تھی۔ اس کا دامن صاف تھا مگر وہاج کے پاس اس کی ویڈیو نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ کیسے اتنا گر سکتا تھا اور وہ ویڈیو کب بنائی گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر یہ ویڈیو چاہتی ہو ڈیلیٹ ہو جائے تو ایک بھاری بھرکم اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دینا، اور ہاں بہت جلد ماں باپ کو بھیجوں گا رشتہ لے کر، ہاں کر دینا ورنہ انجام تو پھر۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میری جان تم اس بار غلط بندے سے ٹکرا گئی ہو، مگر کوئی نہیں، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک برے انسان پر اس سے بھی برا انسان حاوی ہو جاتا ہے۔ اسے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکتے اس نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ میرے پاس آنے کے لیے تیار رہنا کیونکہ تمہیں مجھ سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مر بھی جاؤ گی تو قبر سے نکالوں گا تمہیں، تو دور جانے کا تو سوچنا بھی نہیں۔ اسے وارن کرتا وہ نکلتا چلا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ بھاگ کر کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ٹھیک کہا تھا وہاج نے، برا کرنے والے کے اوپر ایک اور برا کرنے والا آ جاتا ہے۔ بے بسی کے احساس سے وہ زمین میں بڑھتی چلی گئی۔ واسق، اس کی والدہ سب بار بار اس سے بات کر رہے تھے مگر وہ تھی کہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ سب حیران تھے اس کی ضد پر۔ وہ ضدی تو کبھی رہی ہی نہیں تھی مگر اس بار اس کی ضد سمجھ سے باہر تھی۔ کوئی اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اپنا فیصلہ اس پر تھوپنا تو ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ مسلسل 2 مہینے سے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے مگر وہ نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ اس سے محبت کی دعوے دار وہ اب اس کی چاہت سے منکر تھی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ وہ چپ تھا، وہ انتظار میں تھا کب وہ کھل کر اس سے اپنی بات کا اظہار کرے گی، مگر اتنے وقت بعد بھی اس کی طرف سے انکار نے یشم یوسف زئی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جبھی آج وہ اس واقعے کے بعد پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ آسیہ کے ساتھ اس کے گھر پر تھی جب آسیہ باہر گئی اور پھر اندر یشم یوسف زئی آیا۔ اس ستمگر کو سامنے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ میرا جواب آپ کی پہنچ تو گیا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھنے پر وہ چٹخ کر بولی تو یشم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی ایک نگاہ میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ مجھ سے شادی کر لو بنفشے۔ اپنی ساری ضد انا کو چھوڑے وہ اس کے در پر آیا تھا۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ خود کو مت تھکائیں،
آپ کو خدا کا واسطہ ہے یشم۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ بے بسی سے رو دی، اور اس کے رونے پر یشم یوسف زئی کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ مجھے صرف وجہ بتا دو تاکہ مجھے یہاں دوبارہ نہ آنا پڑے۔ وہ آج بضد تھا۔ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ ہمت ہے؟ اگر میں کہوں میرے طلاق کی وجہ صرف اور صرف یشم یوسف زئی ہے تو کیا کرو گے؟ آپ کی وجہ سے میں برباد ہو گئی ہوں، بدنام ہو کر رہ گئی ہوں۔ کیا مجھے میرا گزرا وقت لوٹا دو گے؟ نفرت ہے مجھے آپ سے یشم یوسف زئی، نفرت۔ اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں کہ میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں؟ آپ اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تب بھی آپ سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اب چلے جائیں یہاں سے، دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ بہتے اشک کامتے لبوں سے اس نے یشم کی دنیا ہلا دی تھی۔ اگر یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو اسے ٹھیک بھی مجھے کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ نفرت بھری تقریر سن کر میرے قدم رک جائیں گے تو بنفشی عبدالعزیز اس بات کو کہیں لکھ کر رکھ لو، جب تک تمہیں اپنی دلہن نہیں بنا لیتا میں ہار نہیں مانوں گا۔ اور ہاں، اگلی بار تقریر میں تھوڑی جان لانا، میں ذرا متاثر نہیں ہوا ہوں۔ اپنی بات کہتے وہ مزید وہاں رکا نہیں تھا۔ میں کوئی تقریر نہیں کر رہی، آئی سمجھ آپ کو؟ اچھا ویسے پتہ ہے جب اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں نا تو آپ جناب کا تکلف نہیں کرتے۔ اس پر چوٹ کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر جاتے جاتے وہ ایک دم پلٹا۔ اب بھی نہ مانی آپ تو میں دوبارہ آؤں گا، اور تب تک آؤں گا جب تک آپ مان نہیں جاتی۔ اسے کہتا وہ مزید رکا نہیں تھا۔ خود کو کمرے میں قید کیے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہمیشہ لوگوں کو تنگ کیا تھا، نیچا دکھایا تھا، مگر خود کے ساتھ ایسا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یا اللہ میری مدد کریں، میں کیا کروں؟ دوسروں کی زندگی برباد کرنے والی کو آج اپنی باری پر خدا یاد آیا تھا۔ کوئی اور بات ہوتی تو وہ خود سے مقابلہ بھی کر لیتی، مگر خود کو کیسے ذلت کے گھڑے سے نکالتی، سوچ سوچ کر دماغ شل ہو گیا تھا۔ یشم تو اسے ویسے ہی غلط سمجھتا تھا، وہ اس سے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے اب سر دکھنے لگا تھا جب اسے اچانک اس کا خیال آیا، زین، ہاں وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گی، وہ جانتا ہے اپنے کزن کے کرتوت، وہ مدد کر سکتا ہے میری۔ خود سے بول کر وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ جس کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی آج اسی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے جا رہی تھی۔ اللہ برے لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے، مگر اسے اتنی جلدی ملے گی یہ تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں یہی تو نظام قدرت ہے، وہ ہو جاتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ چھت پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی جب کوثر بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ ان کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا، اور پھر ان کا سوال سمجھتے وہ سر جھکا گئی۔ آپ وجہ جانتی ہیں امی، میں نہیں کر سکتی شادی، نہ یشم سے نہ کسی اور سے۔ میری زندگی میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں، میں نے مان لیا ہے، آپ بھی مان لینا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ عاجزی سے بولی تو ان کا دل کٹا تھا۔ پہلے تو کبھی اتنی ضدی نہیں رہی تم، پہلے اتنا سب کچھ ہوا بھی تو نہیں تھا نا امی۔ میرا دامن اور کردار دونوں صاف تھے، اب میرے دامن پر طلاق کا داغ اور میرے کردار پر بد کرداری کی کیچڑ پڑ گئی ہے۔ میں کیسے نہ خود کو بدلوں؟ میں جانتی ہوں میری جان، ہمارے ایک غلط فیصلے نے تمہاری زندگی کو مشکل کر دیا۔ یہ میرا نصیب تھا امی، خود کو مت تھکائیں، خود کو قصوروار مت سمجھیں۔ آپ لوگ بس خوش رہیں، میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں۔ بھول جائیں جو ہوا، شادی ضروری نہیں ہے امی، مجھے وقت دیں پلیز۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ التجا کر رہی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ نیچے چلی گئیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے مجھے؟ کیوں آپ لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کی محبت کی تمنا کی تھی، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ مجھے اس شخص سے نفرت کرنی ہے، جتنی میں اس سے محبت کرتی ہوں میں اس سے بھی زیادہ اس سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، اور اب اس بات سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ جس قسمت نے اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے آگے بھی وہی قسمت اس کے سارے فیصلے کرے گی۔